بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا، میں کاروبار کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت اگر ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں نے اپنے سارے مال کو تم تینوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم تینوں کا ہے، کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ 3 بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے، بالکل اکیلے ہو کر رہ گئے۔ شاد و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا، یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس جائیداد کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطن تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا، یعنی ان کو بالکل پتہ نہ چلنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں صیغہ راز ہی میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے اس کے 3 بیٹوں کے پاس گیا اور ان تینوں سے یہ باتیں کہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر
کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں ہی اس کا مشیر خاص ہوا کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دوں۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ، تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اب تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، ان کو پتہ نہ چلنے دینا، مبادا وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھیں۔ بوڑھے باپ کے اس جگری دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہیں اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھلائے۔ صبح ہوئی، تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے، اپنے والد کو خوش کرنے کے ارادے سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا جگری دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 جوان آدمی بھی تھے جنہوں نے ایک بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ صندوق ایک بڑا اور مضبوط تالا لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بوڑھے کے جگری ساتھی نے صندوق کو تینوں بیٹوں کے سامنے ان کے باپ کو واپس کرتے ہوئے کہا، چونکہ آپ نے یہ دولت میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی، میں اب آپ کی رکھی ہوئی امانت کی مزید حفاظت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں اس کی مزید حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی ہی امانت واپس لے لیں۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا، بھائی، اس صندوق کے اندر آخر تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے بتلایا کہ یہ محض میری تدبیر ہے جسے میں نے اپنایا ہے، اور ہاں، تم اپنے بیٹوں کے سامنے اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے۔ اب بوڑھے کا ساتھی اس کے بیٹوں سے اس طرح مخاطب ہوا، آج میں تمہارے والد کی رکھی ہوئی امانت تمہارے سامنے واپس کر رہا ہوں۔ اب اس امانت کا بوجھ میرے سر سے ختم ہو گیا۔ تم لوگ اس بات پر گواہ رہو، آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے جگری ساتھی سے کہا، دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر و بھلائی ہی کا کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح
اپنے ان بچوں ہی میں تقسیم کر دیں گے۔ آپ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا مختار کل بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم میں سے کس بیٹے کو دوں، البتہ کچھ دنوں کے بعد اسی صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دینا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام وصیت نامہ نکلے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال بھی ان کے مابین، ان کے درمیان اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا تھا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھلتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کے لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے، کس کے حصے میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی قفل کھولیے، اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے ہیں۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی، سخت تعجب ہو رہا تھا۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے
جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی ایک چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اس کا نام تدبیر ہے، یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے، تمہارے بوڑھے باپ نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے، اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی، اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی، بہت افسوس ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا۔